الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا ایک نظام یہ بھی ہے کہ دشمن سے جب لڑائی ہوتی ہے اور دشمن یہ محسوس کرے کہ وہ اس مورچے پہ شکست کھا رہا ہے تو دوسرا مورچہ کھول لیتا ہے۔ ہندوستان کے ایک منسٹر نے بڑی اچھی کتاب لکھی اور کانگریس نے انہیں اپنی پارٹی سے ہی نکال دیا۔ شاید جسونت سنگھ، انہوں نے اس میں ایک چیز یہ بھی تحریر کی کہ مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے الگ کرنے کی تحریک پنڈت جواہر لال نہرو کے زمانے سے چل رہی تھی، اور انہوں نے کہا کہ مغرب اور مشرق دونوں طرف پاکستان ہے، اور اگر کبھی جنگ ہوگی تو ہمیں یہ سینڈوچ بنا لیں گے اور دونوں طرف سے حملے کریں گے تو کدھر قابو پائیں گے؟ تو ایک طرف کو محفوظ کرنا چاہیے۔ تو دشمن یہ کرتا ہے کہ اگر ایک محاذ پر بوجھ پڑ رہا ہے تو دوسرے محاذ کو کھول دے۔ ایک مورچے پر فتح ہو رہی ہے تو دوسرے مورچے پر دشمن کو روکنے کے لیے وہ کوئی اور تدبیر کرے۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے دنیا کے جو نظام رکھا ہے بالکل ٹھیک یہی نظام انسان اور اس کے نفس کے بارے میں بھی ہے۔ جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں اور انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہیں، در حقیقت بات صرف اتنی سی ہے کہ آدمی کو بندگی سے نکالے، بس۔ ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کسی طرح اللہ کی بندگی سے رک جائے، اور بندگی سے بڑا کوئی وصف نہیں ہے جو انسان خدا کے حضور میں پیش کرے، اور نفس انسانی یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح کسی بھی قیمت پہ اللہ کے ساتھ بندگی کا جو تعلق ہے وہ منقطع ہو جائے۔ تو لذت اپنا دوام چاہتی ہے، مزہ اپنا دوام چاہتا ہے۔ ابھی آم آئے ہیں اور آم چکھیں بہت لذیذ، اور پھر آدمی دوسری کاش اٹھاتا ہے، پھر تیسری، پھر کسی وقت طبیعت میں آتا ہے کہ 2-4 کلو آم لے کے اکیلے بیٹھ کے کھاؤں۔ وہ اس لذت کے عمل کو بار بار دہراتا ہے اور اس میں دوام چاہتا ہے۔
اللہ نے یہ جتنی چیزیں دنیا میں لذت کی ہیں ان کے نمونے بھیجے اور کہا کہ یہ ہے ایک چیز، اس میں لذت ہے اور اس میں مزہ ہے، اور اس کو دائمی کرنے کے لیے ایک امتحان سے گزرنا پڑے گا، اور اس امتحان میں تم کوالیفائی کر جاؤ تو جنت ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ مزے وہاں ہیں۔ شراب ہے، شراب کس کو کہتے ہیں؟ شراب کہتے ہیں اس طاقت کو جو انسانی ذہن پر پوری طرح قابو پا کے اسے حواس سے نکال دے اور وجود کو قائم کرے۔ سمع اور وجد یہ جو صوفیوں کے ہاں ہے نا، وہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں پہلے سمع ہے، سننا ہے، پھر اس پہ وجد طاری ہوتا ہے کہ یہ سو جائیں جا کے، اب سو جائیے، آرام کیجئے، مجھ پہ اثر پڑتا ہے نا، نہیں اب آپ جائیے، سو جائیے، چلیے تاکہ میں بولوں، جلدی کیجئے تاکہ میں بولوں، مشکل ہو جائے گی میرے واسطے۔ بہت کوفت ہوتی ہے بھیا، ہم اس سے تھوڑی کہ دیواروں سے بات کریں۔ تو صوفیہ کے ہاں سمع اور وجد، یہ جس چیز کو کہتے ہیں نا پہلے سننا ہے، اور وجد اور وجود، واجد، یہ ساری ایک ہی چیز ہے نا، پہلے سننا ہے اور پھر وجود ہے۔ شریعت بھی تو یہی ہے، پہلے سننا ہے پھر وجود ہے۔ پہلے سنے گا، ایمان لائے گا، محنت کرے گا، پھر جا کر کہیں اس کا وجود قائم ہوگا۔ تو شراب انسان کے حواس پر جب چھا جاتی ہے تو اسے حواس سے پھر نکال دیتی ہے، اور وجود اس کا قائم ہوتا ہے اس طرح سے کہ ہاؤ ہو کرتا ہے، چیختا پکارتا ہے، کیا اول فول بکتا ہے، وجود قائم ہے اور حواس گم ہے۔ یہ چیز ہے صوفیہ کے ہاں جو بار بار اپنی شاعری میں شراب کا ذکر کرتے ہیں نا، وہ حقیقت میں یہ ہے۔ علامہ اقبال نے بھی کہا، شرابے کو ہم پھر پلا ساقیہ، وہی جام گردش میں لا ساقیہ۔ ایک لذت ہے، انسان اس لذت کا دوام چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ دنیا میں دے رہے ہیں تمہیں، چکھ لو بس، تم چاہو کہ دوام اس میں آ جائے تو اس کے لیے ایک آزمائش سے گزر کر پھر پہنچنا ہے آگے، اور وہاں پر دوام ہے جنت۔ اکلھا دائم، وہاں کا کھانا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لذت سے بھرپور۔ ایک جگہ آیا ہے اس کے سائے مستقل رہیں گے، تو جو تمنا انسان کے ذہن میں تھی کہ لذت کو ثابت کرے اور دوام حاصل کرے، وہ اللہ کے ہاں ہے جنت میں۔ جو چاہتا ہے کہ مزے کی زندگی گزارے، اللہ نے بتایا کہ وہ اس امتحان سے گزرے اور آئے ہمارے پاس، ہم اسے خوش کر دیں گے، اسے ایسی زندگی دے دیں گے۔ اس لیے نفس انسانی لذت کا خوگر ہے، مزے چاہتا ہے،
کہ کہیں مزہ ملے۔ بچوں کو دیکھیں، فلاں جگہ پہ شہر میں سموسے بڑے اچھے ملتے ہیں، چلو وہاں سموسے کھائیں۔ ہر آدمی اس مرحلے سے گزرتا ہے۔ فلاں جگہ پہ چائے بہت اچھی ہوتی ہے، چلیے وہاں پیتے ہیں۔ فلاں جگہ پہ دال چاول بڑے اچھے ہوتے ہیں، چلتے ہیں وہاں کھاتے ہیں۔ وہ جو لذت کا عمل ہے اسے بار بار دہرانا چاہتا ہے، یہ نفس انسانی کی تمنا ہے۔ اس لیے نفس انسانی میں بنیادی طور پر 3 چیزیں پائی جاتی ہیں، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ انسانی نفس لذت کو جو چاہتا ہے اور آدمی اپنے آپ پر پابندی لگاتا ہے اور اسے لذت تک نہیں پہنچنے دیتا، تو ایک مورچے پر جب اسے شکست ہوتی ہے تو دوسرا مورچہ کھول لیتا ہے۔ بڑی باریک بات، بہت باریک بات ہے۔ نفس انسانی ایک مورچے پر جب شکست کھائے تو دوسرے مورچے پر جا کر وہ اپنا اثر دکھاتا ہے۔ اس لیے آدمی غافل ہو جاتا ہے اور سمجھ نہیں پاتا کہ یہ ہو کیوں گیا۔ کہتے ہیں مولویوں میں غصہ بہت ہوتا ہے، بہت جلدی ناراض ہوتے ہیں۔ گہری حکمت ہے، اور یہ اس آدمی کے ایک حد تک ناقص ہونے کا بھی نتیجہ ہے۔ انسانی نفس کو جب ایک مورچے پر شکست ہوتی ہے دوسری طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ انسان کو اپنی اصلاح کا خیال آیا، انسان کو یہ خیال ہوا کہ مجھے اچھا انسان بننا چاہیے اور مجھے اپنے نفس پر قابو پانا چاہیے، مجھے اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا چاہیے، تو نتیجہ یہ کہ وہ آدمی آہستہ آہستہ سفر کرتا ہے۔ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر۔ رات ہم نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ 2 کام ہیں کرنے کے، کثرت سے اللہ کو یاد کرنا اور مجاہدہ۔ اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو شخص ہم پہ محنت کرتا ہے، کمال ہے، کمال۔ یہ نہیں کہا کہ ہمارے راستے میں محنت کرتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا، وہ جو ہم پر محنت کرتا ہے، لنہدینہم سبلنا، ہم کئی راستے اپنے تک پہنچنے کے بتاتے ہیں۔ یہ کئی راستے کیا ہیں بھی آپ سے عرض کرتے ہیں، اگر بھول جائیں تو یاد دلانا۔ یہ نہیں کہا میرے راستے میں محنت کرتا ہے، جاہدوا فینا، ہم پر محنت کرتا ہے۔ صوفیہ نے اگرچہ، مفسرین نے اگرچہ یہ لکھا ہے کہ اللہ پر محنت اصل میں اللہ کے راستے پر محنت، لیکن اللہ نے یہ، اللہ فرماتے ہیں کہ والذین جاہدوا فینا، جو ہم پر محنت کرتا ہے۔ ہم پر محنت کا مطلب صوفیہ یہ لیتے ہیں کہ اللہ کی ذات پاک کے ساتھ گم ہو جاتا ہے، اللہ کے تصور میں، اللہ کی حضوری میں اتنا کھو جاتا ہے کہ میں مٹ جاتی۔ جو شخص اپنے محبوب کا وصال پائے اور پھر کہے کہ میں ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک یہ جدائی کی منزل میں ہے، اسے وصال نصیب نہیں۔ اس لیے جب اسے فکر ہوتی ہے کہ میں اللہ کا بندہ بنوں، کسی اچھے بندے، اللہ کے نیک بندے کی صحبت میں جاتا ہے، ذکر اذکار کرنے لگتا ہے، تو ذکر اور اذکار کے اثر سے گناہ کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ جب گناہ میں لذت ہی نہ رہی تو پھر جھک مارتی ہیں، پھر کیا کرنا ہے؟ شراب پیتا تھا بہت شوق سے، اور پھر شراب میں مزہ ہی نہ رہا۔ جب مزہ ہی نہ رہا تو اب شراب کیا پینی؟ وقت آتا ہے جب کہتا ہے سادہ پانی کیوں نہ پی لوں، اس کو کیوں پیوں؟ یہ ایک مورچے پر
نفس انسانی نے شکست کھائی۔ نفس کا سب سے بڑا مورچہ لذت ہے۔ 3 مورچے ہیں اس کے، 3 جگہ سے حملہ کرتا ہے، اور یہ جب پہلا حملہ کرتا ہے اس کا، اور لذت گناہ سے ختم ہو جاتی ہے، وہ عادت پھر کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، پھر انسان زیادہ ان چکروں میں نہیں رہتا، اس لیے کہ اس کے لیے یہ سب چیزیں برابر ہو جاتی ہیں، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر۔ دوسرا مورچہ اس کے ساتھ جس پہ نفس انسانی آ جاتا ہے اور کھول لیتا ہے، اس کا نام ہے سرکشی، کسی کا پابند نہ ہونا۔ لذت سے ہٹا اور سرکشی پہ آئے، بہت شدید طاقت ہے، نفس انسانی ٹکراتا ہے ایسے، اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اسے جلدی غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، بات بات پہ لڑ پڑتا ہے، اور جو خواہشات نفس پابندیوں کی وجہ سے پوری نہیں ہوئی تھیں، اس کا انتقام اور بدلہ لوگوں سے لیتا ہے، اس لیے لڑائیاں کرتا رہتا ہے، اس لیے ہر ایک سے دینگا مشتی، ہر ایک سے مماری، ہر ایک سے کوئی نہ کوئی ایسا برا رویہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے، یہ انسان ہے، یہ کیا؟ اس لیے نفس انسانی کو سمجھنا چاہیے اور چکنا رہنا چاہیے کہ اب میں نے اسے روکا ہے شراب سے، دیکھو اب یہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اب الجھاؤ پیدا ہوگا طبیعت میں، وقت آئے گا شام کو پینے کا تو اس وقت بار بار اس کی لذت یاد آئے گی، اس کی یاد آئے گی، پھر آدمی الجھ جاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ اوفو کیا میرے ساتھ ہو گیا ہے، میں اس کام کو کیوں نہ کروں۔ تو وہ جو اس پہ الجھاؤ پیدا ہوتا ہے، اور وہ جو اس پہ انسانی طبیعت میں وہ غصہ پیدا ہوتا ہے، اس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے، تاکہ آدمی کا نفس اور خود آدمی لڑے آپس میں، اسے کہ یہ کام نہیں کرنا، اس کی وجہ سے جو الجھاؤ پیدا ہو رہا ہے نا، اس کا اثر دوسرے تک نہیں پہنچانا۔ انسانی اخلاقیات کی بڑی خوبی ہے کہ وہ اپنے تأثر کو دوسرے تک نہ پہنچنے دے، خود پہ قیامت گزر جائے مگر لوگوں سے ہنسنا، مسکرانا، بولنا، وہی اندر جتنا بھی فکر ہو گھل جائے مگر کسی پر اظہار نہ ہونے دے کہ یہ چیز۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نفس انسانی کو یہاں سے موقع ملتا ہے اللہ سے شکایتیں پیدا کرنے کا، تو وہاں سے جو باز آیا لذت سے، اب یہاں دوسرا مورچہ کھل گیا، اور وہ غصہ ہے، سرکشی ہے، اور سرکشی کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کسی کی نہیں ماننی، نہ کوئی عیب ہے اس میں، نہ کوئی برائی ہے، جوانی ہے، طاقت ہے، میں نے کسی کی نہیں ماننی، بس اچھی سے اچھی بات بھی کوئی سمجھائے نہیں مانتا، عقلاً کبھی تجزیہ کرے، جب غصہ اترے تو احساس پیدا ہو کہ والد ٹھیک کہتے، ماں ٹھیک کہتی، پیر و مرشد صحیح کہتے، جو راہ دکھاتا ہے بات ان کی صحیح ہے، عقل اگر سلامت رہے، لیکن نہیں ماننی، سرکشی ہے، یہ شیطان ہے۔ اس جگہ نہیں مانتا، اور پھر دلیل بھی دینے لگا کہ مٹی اور آگ اور وغیرہ وغیرہ، یہ سرکشی کا دوسرا مورچہ وہ کھول لیتا ہے کہ بغاوت کرو، اور اس بغاوت میں وہ پھر صرف اپنے آپ کو ہی نہیں، ایک جہان کو تباہ کر لیتا ہے۔ اس کی بغاوت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے لیے قتل کی سزا نافذ کی جاتی ہے، اور قتل اس کی روح ہو جاتی ہے۔ وہ جتنے اوصاف تھے اس میں سب ختم ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ کر کے۔ بڑا امانت دار تھا، سرکشی آئی اور کسی کی نہ ماننی آئی، دوسروں کا پیسہ ہڑپ کر جاؤ، مارو اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی سمجھ دی تھی، سرکشی آئی، کسی کی نہیں ماننی، غلط فیصلہ کر کے اس پہ ڈٹ جائے گا کہ یہ،
اور اگر اس محاذ پہ بھی قابو پا لیا جائے تو نفس انسانی تیسرا محاذ کھولتا ہے۔ پہلا محاذ لذت کو کھولتا ہے، دوسرا سرکشی کو کھولتا ہے۔ ان دونوں کے بعد وہ جب ناکام ہو جائے یہاں سے تو غفلت کو کھول دیتا ہے، غفلت طاری ہو جاتی ہے، اللہ کی یاد سے غفلت، نماز سے غفلت۔ وہ آدمی گناہ میں نہیں پڑا ہوا، وہ آدمی سرکشی سے بھی ہٹ گیا ہے، بات مان لیتا ہے، اس کے باوجود کوئی پرواہ نہیں ہے کہ نماز کا وقت آیا ہے، پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، زکوٰۃ آ گئی ہے، دینی ہے یا نہیں دینی، حج اللہ نے فرض کیا ہے، یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، لمبی تان کے گویا سویا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد اگر اس میں پیدا ہو جائے دعویٰ تو پھر تو تباہی ہی تباہی ہے۔ ہر وہ نیکی گناہ نہیں، ہر وہ نیکی، ہر وہ خوبی اور اچھائی جو انسان میں دعویٰ پیدا کرے وہ باطل، ہر وہ نیکی جو دل میں اس خواہش کو جنم دے کہ لوگ دیکھیں، لوگ جانیں، لوگ مانیں، یہ جو انسانی نفس میں غفلت سے میں جو حالت طاری کبھی ہو جاتی ہے یہ آتی ہے، جتنا جتنا دعویٰ کرتا رہے گا اتنا اتنا خدا کی بندگی سے نکلتا رہے گا۔ یاد رکھو یہ بندگی اتنی بڑی چیز ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام خصوصیات، اللہ کے تمام انعامات جو ان پہ ہوئے اور جو جاری و ساری ہیں اور قیامت میں بھی ہوں گی، اس کی بنیادیں صرف دو ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے ساتھ عبودیت اور بندگی۔ بشریت ہے اور بندگی ہے، سارے انعامات اس وجہ سے۔ اس لیے جتنے بڑے اللہ کے انعامات ان پہ ہوئے ہیں نا، آپ ان آیات پر ذرا غور کریں۔ قرآن کتنی بڑی نعمت ہے، وحی نازل ہوئی ہے، اللہ نے اپنا پاک کلام نازل کیا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس نے قرآن کو نازل کیا اپنے بندے پر، یہ نہیں کہا رسول پر۔ بندگی اتنی بڑی چیز ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں کوئی شبہ ہے نا اس کلام پہ جو ہم نے بندے پر نازل کیا۔ معراج کا واقعہ ایک بار پیش آیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے نزدیک، اور اللہ نے اپنے قرب خاص سے نوازنے کے لیے وہ ظاہر کیا، اور ہر نبی کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، اللہ جب نبوت عنایت فرماتا ہے تو ان کو عجیب و غریب علوم کے دروازے کھول دیتا ہے تاکہ وہ دیکھیں ان کا پروردگار کی نشانیاں کیا ہیں۔ قرآن میں آیا ہے نا کہ کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھائیں اپنی نشانیاں آسمانوں میں بھی اور زمین پہ بھی، ہر ایک پہ دروازے کھلتے ہیں انبیاء علیہ السلام، اور خدا وہ کچھ دکھاتا ہے جس میں آپ نے فرمایا نا کہ اگر میں تمہیں بتا دوں جو میں جانتا ہوں تو تم بستروں پر سونا چھوڑ دو اور جنگلوں کی طرف بھاگ جاؤ۔ وہ معراج اس لیے تھی، ہمارے اہل سنہ کے عقیدے میں ایک ہی دفعہ ہوئی، اور وہ اللہ کا قرب تھا خاص، اور اللہ نے نشانیاں دکھانی تھیں۔ اور اہل تشیع کے نزدیک ان کے ہاں اگرچہ خود بھی وہ بہت سے نہیں مانتے، لیکن ان کے ہاں کتابوں میں یہ آیا ہے کہ 120 مرتبہ معراج ہوئی، اور اللہ نے ہر بار بلا کے کہا کہ خلافت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دینی۔ تو اللہ تعالی نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی انعامات فرمائے ہیں نا، بنیاد ان کی بشریت اور بندگی۔ اس لیے جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی اور بشریت کی حدود کو باطل قرار دیتا ہے
وہ بہت عظیم گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اور ان کی عبدیت، خدا کی بندگی کی حدود کو توڑنا، اس کا مطلب ہے کہ انہیں اللہ کے ساتھ جا ملانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں کی، اور جو اللہ کی اپنی خصوصیات ہیں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت کرنے کا تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کو سکھانا ہے کہ اللہ تجھے تو ادب آیا نہیں، ہم بتاتے ہیں محبت اور ادب کیا ہوتا ہے۔ اور اس سے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کے محبت کو ایسے سمجھنا کہ جیسے میرا عشق ہے، کسی اور کا عشق ہے، ہم انسانوں کا عشق ہے، یہ اللہ کی توہین۔ اللہ تعالی جب محبت فرماتا ہے کسی سے تو محبت کی وجہ سے آدمی میں استغفار کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ معافی صرف گناہوں سے ہی نہیں مانگتا، معافی اپنے وجود سے بھی مانگتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، تو ہی تو۔ یہ جتنے وحدت الوجود کے قائل تھے نا صوفیہ، وہ یہی بات کہتے ہیں۔ گناہ سے معافی نہیں مانگی جاتی ہمیشہ، کبھی آدمی اپنے وجود سے بھی معافی مانگتا ہے کہ جو کچھ لوگ میرے متعلق کہتے ہیں اے رب اگر میں اپنے وجود کو مان جاؤں تو یہ خود شرک در شرک ہے۔ اس لیے جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے نا تو اس پہ وجود کی حقیقت کو جب کھولتا ہے تو آدمی کو اپنے نام سے بھی شرم آتی۔ اور یہ اللہ کی محبت ہے بندے کے ساتھ کہ بندے کے وجود پہ فنا طاری ہو، اور جب یہ کیفیت آتی ہے تو پھر خلق خدا اس کی طرف رجوع کرتی۔ یہ ہے علامت اس کی بندگی کی کہ مخلوق کا رجوع شروع ہو جاتا ہے، اور اس موقع پہ اپنے آپ کو بچانا بڑا کٹھن مرحلہ آ جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں اور 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور میرے دل پہ پردہ سا آ جاتا ہے، اور اس کے لیے میں 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گناہ میں تھوڑی تھے کہ اس سے معافی مانگے، اس لیے ان کی بشریت کی حدود، وہ دو بنیادیں، اصل تعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام دنیا کے انسانوں کا اللہ کے ساتھ مالک اور بندے کا تعلق ہے، بس کہ وہ مالک ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ سارے تعلقات اس کے بعد ہیں۔ خدا مہربان ہے، مجھ پہ اس کی مہربانی ہے، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ غفور فلاں جتنی ہے سب بعد میں، سب سے پہلے اللہ مالک ہے اور میں اس کا بندہ ہوں۔ اس بندگی میں جب سچائی آتی ہے نا تو پھر اللہ تعالی محبت کا، اپنی شفقتوں کا اظہار فرماتے ہیں، اور وہ اظہار یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حظم من الصلاۃ، اللہ اسے نماز میں حصہ دے دیتا ہے۔ فرض تو فرض رہے، وہ نوافل پڑھ کے بھی کہتا ہے کہ ایک زندگی ملی ہوتی ہے خدا تیری عبادت کرتا، پوری زندگی مل جاتی تیرے سامنے سجدے میں سر رکھ کے گزار دیتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں معنی فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی پیدائش کے دن سے لے کے موت تک سجدے میں پڑا رہے تو بھی قیامت میں اللہ کے ہاں اپنا یہ عمل پیش کرنے پہ شرمائے گا، شرمندہ ہو کہ کیا کیا۔ اس لیے نفس انسانی ہر وہ نیکی جو دعویٰ پیدا کرے باطل،
ہر وہ نیکی جو انسان کو یہ سکھائے اپنے نفس کا ادعا کہ میں ایسا، اس کا مطلب ہے نیکی نہیں، یہ کم سے کم اللہ کے لیے نہیں، اللہ کا شریک اپنے نفس کو بناتا ہے۔ تو یہ تیسرا محاذ جب کھلتا ہے غفلت کا، تو غفلت سے پھر بڑائی کا دعویٰ پیدا ہوتا ہے کہ میں ہوں۔ ہمارے شیخ حضرت محمد حسین علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں ایک مرتبہ خانقاہ میں حاضر تھا، تو ہمارے شیخ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خانقاہ میں بہت سے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ ہیں، حالانکہ کچھ نہیں۔ یہ ہم وہ باتیں کہتے ہیں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، تاکہ کوئی جھوٹ کا شائبہ نہ آئے۔ ایک صاحب نے خانقاہ سراجیہ میں عزم خان صاحب رحمۃ اللہ سے نقشبندیہ سلسلے کا سلوک طے کیا، اور جب بالکل آخری مراقبے کی تلقین حضرت رحمۃ اللہ نے فرمائی تو اس کے بعد جو آئے تو ان کا رنگ ڈھنگ ہی اور تھا، داڑھی، سر، چہرہ تیل لگائے ہوئے، اور بہت عمدہ لباس اور پگڑی، اور مولوی صاحب تو سما نہیں رہے تھے، اور زیادہ بڑھ چڑھ کے خدمت۔ جہاں دیدہ لوگ تھے یہ، تو دیکھا جب جانے کا بھی دن آ گیا اور حضرت نے خلافت کے متعلق کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی، تو کہا حضرت سارا سلوک، سارے مراقبات پورے ہو گئے ہیں، اب کیا حکم ہے؟ حضرت نے نئے سرے سے شروع کرو۔ یہ ادعا ہے نا، دعویٰ ہے نا کہ میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ اب آپ بیچ میں سے ہٹ جائیں اور میں سرپرستی کروں گا، اب آپ بیچ میں سے نکل جائیں یا چاہے آپ رہیں، میں بھی اپنی ایک خانقاہ قائم کرتا ہوں اور اللہ اللہ کرواتا ہوں۔ اتنے محتاط تھے یہ، اتنے محتاط کہ بدخشانی یا کاشانی تھے ایک، انہیں خلافت دی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت کے کوئی 300 خلفاء تھے، اور ایک سے ایک معیار کا آدمی تھا۔ ان کے شیخ نے ان سے پاک پتن میں کہا تھا، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کہتے ہیں 3 مرتبہ میری دلی سے یہاں حاضری ہوئی، اور آخری مرتبہ مجھ سے فرمایا کہ نظام الدین تمہاری صورت میں دلی میں ہم نے ایک ایسا درخت لگایا ہے کہ اللہ کی مخلوق صدیوں اس کے سائے میں بیٹھے گی، صدیوں اس درخت سے فائدہ اٹھائی۔ وہی ہوا، صدیوں اس ایک ہستی کا سلسلہ چلتا رہا۔ اور وفات کے وقت کسی نے کہا کہ حضرت آپ کے بعد کس کے پاؤں پکڑیں، کس کو آپ کی جگہ پہ بٹھائیں؟ تو فرمایا لاؤ فہرست، جن جن کو میں نے اجازت دی۔ وہ فہرستیں لائی گئیں، دیکھیں تو ایک طرف رکھ دی، اور فرمایا ان میں سے کوئی ایک بھی اس قابل نہیں ہے، انہیں کہو اپنی آخرت کی خود فکر کریں۔ معیار ہی ایسا تھا، جو علوم اور معارف ان پہ کھلتے تھے وہ کوئی عام چیزیں تھوڑے ہی تھی۔ کاشانی حاضر ہوئے اور حضرت نے سلام کا جواب رسماً دیا اور منہ پھیر لیا، بڑے پریشان۔ پھر حضرت تشریف لے گئے، پھر ایک وقت میں حضرت آئے تو پاؤں پکڑ لیا، کہا حضرت مجھ سے یہ ناراضگی کس وجہ سے ہے؟ فرمایا جو لوگ تمہاری مجلس میں رہے ہیں انہوں نے خود آ کر مجھے بتایا ہے کہ میں نے تمہیں اجازت دی ہے، اور تم لوگوں کے ساتھ مسجد میں فرش پر عام لوگوں کے ساتھ عام جگہ پر بیٹھنے کی بجائے
اپنے لیے کمبل 2 تہہ کر کے بچھاتے اور اس پہ بیٹھتے ہو، تمہیں شیخ ہونے کا غرور ہو گیا؟ بڑی معذرت کہ ان کا حضرت بڈھا ہو گیا ہوں، ہڈیاں زمین پہ ٹکراتی ہیں، بیٹھا نہیں جاتا۔ ان کا حضرت یہ تکلیف ہے، اس وجہ سے واللہ جو میرے دل میں کبھی خیال بھی گزرا اس بات کا، تب جا کر کہیں معافی۔ ہر وہ نیکی جو انسان کو دعوے پہ لاتی ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہیں، ابھی نفس اس کی سرکشی ہے، اس نیکی میں اس کا معبود، اس کا نفس ہے، اللہ نہیں۔ بس اس سے بڑا شرک کیا ہے کہ اپنے گندے اور ناپاک نفس کی عبادت کرتا ہے اور سمجھتا ہے میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ لیکن جب اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت شامل حال ہوتی ہے تو اس سے بڑا ولی اللہ کوئی نہیں ہوتا جس شخص کو اللہ ایمان پہ موت دے دے، اور بس۔ جس آدمی کو لا الہ الا اللہ نصیب ہو گیا نا مرتے ہوئے، اس شخص سے بڑا ولی اب کوئی نہیں، اللہ کا دوست بن گیا نا بھائی، اللہ تعالیٰ نے دوستوں کی فہرست میں شامل فرما لیا نا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بڑی بشارت، سب سے بڑی خوشخبری اللہ کی طرف سے اگر کوئی آئی تو کیا آئی؟ یہی نا کہ میں آپ سے راضی ہوں۔ اس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی مقام نہیں۔ اس لیے جس بندے پر اللہ نے فضل فرمایا اور ایمان پہ موت آ گئی، بس سب سے بڑا انعام خدا نے کر دیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے مجھ سے خود کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی کہ ان اغبط اولیاء عندی، میں آپ کو بتاؤں میرے ایسے دوست جن پہ مجھے رشک آتا ہے، اتنے قابل قدر میرے بندے، میرے دوست میرے نزدیک وہ ہیں قلت راسی، جو مرتے ہیں تو بہت کم وراثت ہوتی ہے، زندگی میں ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے تو وراثت کہاں بنے۔ قل بواکی، رونے والیاں بھی کم ہوتی ہیں، 4 شادیاں تھوڑی کی ہیں کہ سارے گھر میں رونا ہی رونا ہو رہا ہو، کوئی ایک آدھ ہوئی نہ ہوئی۔ قل بواکی، رونے والیاں بھی کم ہوتی ہیں اور مال بھی کم تقسیم ہوتا ہے۔ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا ایک نظام یہ بھی ہے کہ دشمن سے جب لڑائی ہوتی ہے اور دشمن یہ محسوس کرے کہ وہ اس مورچے پہ شکست کھا رہا ہے تو دوسرا مورچہ کھول لیتا ہے۔ ہندوستان کے ایک منسٹر نے بڑی اچھی کتاب لکھی اور کانگریس نے انہیں اپنی پارٹی سے ہی نکال دیا۔ شاید جسونت سنگھ، انہوں نے اس میں ایک چیز یہ بھی تحریر کی کہ مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے الگ کرنے کی تحریک پنڈت جواہر لال نہرو کے زمانے سے چل رہی تھی، اور انہوں نے کہا کہ مغرب اور مشرق دونوں طرف پاکستان ہے، اور اگر کبھی جنگ ہوگی تو ہمیں یہ سینڈوچ بنا لیں گے اور دونوں طرف سے حملے کریں گے تو کدھر قابو پائیں گے۔
تو ایک طرف کو محفوظ کرنا چاہیے۔ تو دشمن یہ کرتا ہے کہ اگر ایک محاذ پر بوجھ پڑ رہا ہے تو دوسرے محاذ کو کھول دے، ایک مورچے پر فتح ہو رہی ہے تو دوسرے مورچے پر دشمن کو روکنے کے لیے وہ کوئی اور تدبیر کرے۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے دنیا کے جو نظام رکھا ہے بالکل ٹھیک یہی نظام انسان اور اس کے نفس کے بارے میں بھی ہے۔ جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں اور انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہیں، در حقیقت بات صرف اتنی سی ہے کہ آدمی کو بندگی سے نکالے، بس۔ ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کسی طرح اللہ کی بندگی سے رک جائے، اور بندگی سے بڑا کوئی تو اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں میں ایسا آدمی ہوں کہ جس کی تعریف کر دوں اسے 4 چاند لگ جائیں، اور جس کو میں برا کہہ دوں وہ ذلیل ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جھوٹ بکتے ہو، ذاک اللہ، اللہ کی ذات ایسی، اللہ جس پہ کرم فرمائے اور مہربانی کرے 4 چاند لگ جائیں، اور اللہ جسے رسوا کرنا چاہے کوئی نہیں روک سکتا۔ فرمایا ذاک اللہ، یہ اللہ کی شان ہے تمہاری نہیں۔ تو جب کبھی زوم یہ پیدا ہو جاتا ہے نا کہ میں یہ کر سکتا ہوں، اور یہ وہ آدمی ہے جو بظاہر نیک ہے، بظاہر نمازی ہے، لیکن اس کو نفس نے مکر دے دیا اور غفلت میں پڑ گیا، اور غفلت میں پڑتا ہے اور بڑی نیکی کو چھوڑ کر چھوٹی نیکی پہ لپکتا ہے، بڑی نیکی کو چھوڑ کے چھوٹی نیکیوں کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، نفل کو اہمیت دیتا ہے اور فرض کو چھوڑ دیتا ہے، اور اپنے شیخ کے بتائے ہوئے ذکر کو کتاب و سنت پہ ترجیح دیتا ہے۔ وہ تو ذکر اس لیے ہے کہ تمہاری اصلاح ہو، وہ ذکر اذکار کا پیمانہ الگ ہے، لیکن یہ تھوڑا ہی ہے کہ جو کچھ کتاب میں آیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی تلقین کی ہے اس پر اپنے مشائخ کی چیزوں کو ترجیح دی جائے، بالکل غلط۔ اس لیے غفلت میں یہ تیسرا مورچہ انسانی نفس اس کے لیے کھول دیتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ اس سے بچائے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں بندگی سے اسے نکالتی ہیں۔ ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ کی بندگی سے نکالتی ہے زہر ہے اس کے لیے، چاہے وہ ظاہر ہے اس کا اور چاہے وہ باطن ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہو، نہیں یستن کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ذرہ برابر ناگوار نہیں گزرتا تھا کہ وہ ہمارے سامنے سر جھکائیں اور ہمارے بندے بنیں۔ آخری حج کیا ہے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور غدیر خم میں تو صاف لفظوں میں فرما دیا کہ میں اس کے بعد تم لوگوں سے نہیں ملوں گا۔ اللہ کا دعوت نامہ اللہ کی طرف سے دعوت دینے والا آیا ہے اور میں نے اس کی دعوت قبول کر لی، صاف فرما دی۔ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھوڑی، سر اتنا جھکا ہوا تھا کہ ٹھوڑی اونٹ کے کجاوے سے ٹکرا رہی تھی۔ اللہ کی بندگی کا، اللہ کے بندہ ہونے کا اتنا غالب احساس تھا۔ عبدہ و رسول، اللہ کا بندہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے
اللہ کی طرف لے جانے کی بہت سی سواریاں ہیں، بہت سے راستے ہیں۔ ایک آدمی علم کی سواری پر اللہ تک پہنچتا ہے، یہ ایک سواری ہے، یہ ایک کار ہے۔ اللہ کے اور بندے کے درمیان یہ کار کام دیتی ہے۔ اللہ نے اسے علم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ جن کو میں نے علم دیا ہے ان کے بڑے درجات ہیں۔ والذین اوتوا العلم، جو علم دیے گئے ہیں، درجات، اللہ نے کہا ہم نے ان کے بڑے درجے رکھے، اس لیے کہ اللہ کی جو معرفت اسے حاصل ہے نا، دوسرے کو نہیں۔ وہ ڈرتا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے، خوف آتا ہے، استحضار ہوتا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا کہ میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں، اور اس کے نتیجے میں ادب اور احترام پورا قائم رہتا ہے خدا کا۔ تو جو ایک دربار میں جائے اور ادب کو قائم رکھے اس کی عبادت، اور جو دربار میں جائے اور ادب احترام حتیٰ کہ شناسائی نہ حاصل ہو کہ میں کس کے دربار میں آیا ہوں، ان دونوں میں یقیناً فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے اتنے طویل ایسے ہی نہیں ہو جاتے تھے، وہ بندگی کا احساس تھا کہ اللہ کے سامنے سر جھکا رہے۔ متعدد جگہ ملے گا بندگی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسا جلیل القدر، پروقار، باشعور انسان، ایسی ہستی، ایک دو آدمی پیش ہوئے، چچا اور بھتیجا۔ تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ امیر المومنین ناراض ہوں گے۔ اس کے بعد تمہیں بتاؤں حضرت کے غصے سے بچنا، ان کی ناراضگی سے بچنے کی ایک نسخہ ہے، تمہیں بتاؤں ان کا کیا۔ انہوں نے کہا امیر المومنین جب ناراض ہونا شروع ہونا تو قرآن پڑھ دینا، دیکھو وہ بالکل بجھ جاتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دیکھا تو سمجھ گئے جو اس نے جرم کیا ہے، اور ناراضگی کا اظہار شروع کیا، اور بولے کہ یہ کام تم نے کیا ہے۔ اس کا امیر المومنین اللہ کہتا ہے خذ العفو، اور معاف کیا کرو، وامر بالعرف، اور نیکیوں کا حکم دیا کرو۔ عمر رضی اللہ عنہ بالکل خاموش ہو گئے، اور اسے کہا امیر المومنین اللہ اپنی بندگی کے لیے کہتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے، زمین پہ بیٹھ کے مٹی پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہا ای عبد عبد منی، مجھ سے زیادہ خدا کی بندگی کس کو ہے؟ میں اپنے آپ کو خدا کی بندگی میں مٹائے ہوئے ہوں۔ یہ عبدیت ہے، یہ بندگی ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف لے جانے کی بہت سواریاں ہیں۔ علم کے ذریعے اللہ تک پہنچتا ہے، بہت مضبوط چیز۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ مجھ سے دعا مانگو رب زدنی علما، اور علم کے فضائل، اور علم اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اتنے علم کے باوجود احترام کرتے تھے دو ہستیوں کا بہت، ایک عبداللہ ابن مسعود کا اور ایک سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا، علم کی وجہ سے۔ سال کے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کوفہ سے، عراق سے آتے تھے حج کے لیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے مسائل جو سال بھر میں فتوے دیے ہوتے تھے کئی مرتبہ سامنے رکھتے تھے کہ حضرت اس کو دیکھیں، اس کو، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اپنے مسائل عرض کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ فتویٰ درست نہیں ہے، یہ تو نکاح نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا حضرت میں تو فتویٰ دے چکا ہوں، یہ کب کا؟ کئی سال پہلے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ واپس آئے، اس قبیلے میں گئے، اس آدمی کو تلاش کیا، اس نے کہا حضرت میرے تو بچے ہو گئے اس خاتون سے۔ فرمایا نہیں، میرا فتویٰ صحیح نہیں تھا، امیر المومنین نے صحیح کہا ہے، تم علیحدہ ہو جاؤ دونوں۔ انہوں نے لگ کر دی۔
بڑا علم تھا اللہ نے دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ خود فرماتے تھے ممبر پہ بیٹھ کے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی یہ کہتے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، صحیح بخاری میں آیا ہے، انہوں نے کہا میں دنیا میں کسی آدمی کو جانتا جو قرآن کی تفسیر مجھ سے زیادہ جانتا ہے، قرآن کو مجھ سے بہتر سمجھتا ہے، تو میں اس کی خدمت میں حاضری دیتا اور قرآن اس سے سیکھتا۔ اگر میرے چلتے چلتے پاؤں ٹوٹ جاتے تو میں گھٹنوں کے بل چل کے اس کی خدمت میں آتا۔ راوی کہتا ہے میں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے دعویٰ سنا، اور میں 16 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، اور میں نے کہا ابن مسعود نے یہ کہا ہے، 16 کے 16 آدمیوں نے کہا وہ سچ کہتے ہیں، ہم میں سب سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والے وہی۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ تو ممبر پر بیٹھ کے اپنی آخری جو ان کی زندگی کا دور تھا نا، وہ بڑا عجیب تھا، علوم اور معارف کثرت سے ان پہ کھلتے تھے، حکمت کی باتیں، لوگ نہیں رہے تھے۔ فرماتے سلونی قبل ان تفتدونی، مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں، مجھ سے دریافت کرو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو، مجھ سے بات کرو قبل اس کے کہ میں تمہیں اس دنیا میں دوبارہ نہ۔ علم سواری ہے اللہ تک پہنچنے کی۔ جب آدمی پہ اللہ کی محبت کا غلبہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے نا، استغفار کرتا ہے، اور جب خدا اپنی عظمت اس پر کھولتا ہے تو پھر شکر زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں عنایات ادھر سے ہوتی ہیں۔ جب ان کی محبتیں، عنایات، خوبیاں، شفقتیں بڑھ جائیں، بندہ استغفار پہ آ جاتا ہے، اور جب وہ اپنی عظمت اور اپنے مقامات کھولتے ہیں بندہ شکر پہ آ جاتا ہے۔ صبر ایک سواری ہے اللہ تک پہنچنے کی۔ ناگوار حالات، مصائب، پریشانیاں، تکالیف، کیا کیا چیزیں، یہ صبر بڑی مضبوط سواری ہے، خدا تک پہنچاتی ہے۔ یہ گاڑی راستے میں کہیں خراب نہیں ہوتی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم تمہیں یقیناً آزمائیں گے، خوف مسلط کر کے۔ انجانا خوف مسلط ہو جاتی، بھوک مسلط ہو جاتی۔ بھوک ایک اللہ کی طرف سے ہے، وہ جبر ہے، تقدیر کا کوئی نہیں بچ سکتا، اور ایک اس کا سبب لوگوں کی طرف سے ہے۔ یہ جو لوگوں کی طرف سے سبب ہے نا، اس سے تو بہت زیادہ جان چھڑا لینی چاہیے، خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے سادہ جملوں میں، من فتح باب المسئلہ، جو لوگوں سے مانگنے کا دروازہ کھول دیتا ہے، فتح اللہ علیہ باب الفقر، اللہ فقر و فاقہ کا دروازہ بھی اس پہ کھول دیتا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ جو لوگوں سے مانگنا ہے نا اپنی ذات کے لیے، یہ اتنا قبیح عمل ہے، اتنی شدید چیز ہے کہ جب آدمی اس دروازے کو کھولتا ہے، اللہ اس انسان پہ فقر و فاقہ کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اللہ جس کو فقر کا دروازہ کھول دے، اس سے کون لڑے اور کون بند کرائے، معاذ اللہ۔ اس لیے صبر، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تینوں کا ماحصل یہ ہے کہ اپنی محنتوں کے نتائج جب کم دیکھتا ہے تو محروم تمنا کیوں نہ سوئے آسماں دیکھے، کہ جو منزل بمنزل محنت اپنی رائے گاں دیکھے۔ تو محروم تمنا کیوں نہ سوئے آسماں دیکھے، کہ جو منزل بمنزل محنت اپنی رائے گاں دیکھے۔ ساری زندگی جن چیزوں پہ محنت کرتے رہے، جو مطلوبہ نتائج تھے وہ برآمد نہیں ہوئے، صبر کرو، یہی ہوتا ہے۔ اس لیے صبر اللہ تک پہنچنے کے لیے ایسی گاڑی ہے جس کے ٹائر پنکچر نہیں ہوتے، جس میں کبھی بھی ٹکراؤ نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے ایک بڑی مضبوط سواری
خود اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دینا ہے۔ سپردم بتو مایا خویش را، ساری زندگی تیرے حوالے، تو دانی حساب کم و بیش را، اب خود ہی حساب کر لے کیا کم ہوا کیا زیادہ ہوا، ساری زندگی تیرے۔ اللہ تک پہنچنے کی یہ جتنی سواریاں ہیں، علم ہے، شکر ہے، صبر ہے، ان سب میں سب سے زیادہ مضبوط سواری جو اللہ تک پہنچاتی ہے وہ توبہ ہے۔ ہر ایک شخص کے لیے، ہر ایک آدمی کے لیے توبہ اس کے اپنے درجے کی ہے۔ کافر کی توبہ لا الہ الا اللہ ہے، اور واصل باللہ صوفی کی توبہ اپنی نیکیوں پہ معافی مانگنا ہے۔ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ سے۔ اور صوفی کی توبہ نفل پڑھ کے پھر معافی مانگنا ہے کہ اللہ اس قابل نہیں تھے کہ تیرے سامنے پیش کیے جائیں، جو ہیں سو ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کیوں استغفار فرماتے تھے؟ وہ عملاً اس چیز کا اظہار تھا کہ اے رب جتنی اچھی نماز پڑھنی چاہیے تھی نا وہ تو ہو نہیں سکی، جو پیش کیا ہے اس میں جو کچھ کمی بیشی ہے اللہ میں معافی مانگ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار جب سالک پہ ہوتا ہے، خدا کی عظمت تو بہت بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی ان پاک صفات کا ظہور بہت بڑی چیز ہے، سٹی گم ہو جاتی ہے آدمی کی۔ علامہ اقبال نے کیا کہا؟ علامہ ہی کا شعر ہے، ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر۔ اللہ کے عرش کے نیچے زمین پہ ایک جگہ ہے جو عرش سے بھی زیادہ نازک ہے۔ نفس گم کردہ می آئے جنید و بایزیدی جا، جنید اور بایزید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مجلس دیکھ لیں، ان کو سانس لینا بھول جائے، اتنی بڑی جگہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ادب اور احترام۔ ہم نے شاید عرض کیا تھا کہ ہمارے ایک استاد تھے، مسجد نبوی سے نکلنا ہو رہا تھا اور وہ حاضری ان کی اور تشریف آوری مدینہ منورہ میں ہوئی، بہت خوشی سے ملی باب جبریل کے بالکل ساتھ۔ اس زمانے میں باب جبریل کے اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہے اس میں راستہ تھا، اب تو بند کر دیا انہوں نے۔ تو فرمانے لگے سلام، تو عرض کیا کہ جی، تو فرمایا کہاں؟ ہم نے کہا ادھر مواجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے سامنے۔ تو کہنے لگے بڑی ہمت ہے۔ بعد میں ہم نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب، سمجھ نہیں آیا۔ کہنے لگے بھیا ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی طرف جاتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، اور اس کی بھی اگر شریعت میں نہ ہوتا تو نہ جا پاتے، ہماری تو ہمت نہیں پڑتی۔ خلافت عثمانیہ میں ایک مرتبہ روضہ مبارک کی طرف جو سیڑھیاں نیچے جاتی ہیں نا قبر شریف کی طرف، بو آنے لگی، تو لوگوں نے مدینہ منورہ کے گورنر جب آئے نماز کے لیے تو عرض کیا کہ یہاں سے بو آ رہی ہے، اسے بھی سونگا۔ اور دیکھو بو اور رنگ میں فرق ہے نا؟ رنگ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ہوں، اپنا پتہ دیتا ہے نا، اپنی خبر دیتا ہے، اور بو جستجو پیدا کرتی ہے کہ کہاں سے آ رہی، سراغ۔ اس لیے اللہ کی خوشبو، اللہ کی طرف سے جو ہوائیں مومن انسان پر چلتی ہیں وہ سراغ بتاتی ہیں کہ کہاں سے آ رہی ہیں، اور رنگ دعویٰ کرتا ہے۔ اس لیے رنگ کو مٹنا چاہیے، اور اگر رنگ مٹے تو ایک ایسا رنگ بھی چڑھ جاتا ہے جو بے رنگ ہوتا ہے لیکن رنگ ہے۔ وہ بے رنگ رنگ جس پہ چڑھتا ہے نا
اللہ اسی کو کہتا ہے کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے زیادہ بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے۔ عیسائی بیپٹسٹ تھے نا، اب بھی رنگ دیتے ہیں نا، بچے پہ رنگ ڈالتے ہیں۔ جان، حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان سے شروع ہوئی تھی یہ چیز۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا تھا دنیا میں سیدم و حصورا، اللہ نے کہا ہم نے اسے اتنا پاک رکھا تھا کہ وہ سردار تھا، آقا تھا، وہ حصورا، اور عورتوں سے رکا ہوا تھا، اس مقام کے آدمی۔ وہاں سے رنگ عیسائیوں نے شروع کیا اپنے بچوں پہ ڈالنا۔ ہولی دیوالی پتہ نہیں اس میں بھی رنگ ڈالتے ہیں نا ہندوؤں کے ہاں، اب تو یہاں بھی ہولی ہونے لگی۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اگر یہی ہولیاں ہی کھیلنی تھیں تو تقسیم کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی، انہی کے ساتھ رہتے، چوکھا رنگ ملتا ہے۔ تو بات وہ حدیث، اصل تو حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ عالم کشف کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بڑے بزرگ تھے، حضرت فرمایا جنت کا حکم ہوا اور دیکھا کہ ان کے ہونٹوں پر سانپ ڈستا ہے، کاٹتا ہے، اور وہ ایک لمحے کے لیے سانپ کی تکلیف سے بے قرار ہو جاتے ہیں، پھر وہ چلتے ہیں جنت کی طرف۔ تو پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ ہولی کے دن، دیوالی میں رنگ ڈالتے ہیں، ہولی میں ہیں، ہولی میں نا، تو کہا گیا کہ ایک ہولی کے دن یہ اپنے محلے میں نکلے، گلی میں، اور پان کھا رہے تھے، اور ہندو ہولی کھیل رہے تھے، تو ایک گدھا گزرا اور اس کو دیکھ کے کہا ارے تجھ پہ کسی نے رنگ نہیں ڈالا، لے ہم ڈالتے ہیں، اور پیک اس پہ پھینک دی، پان کا جو رنگ تھا اس پہ ڈال دیا۔ اللہ اس پہ ناراض ہوا اور اللہ نے کہا میرے دشمنوں کے ساتھ مشابہت، میرے دشمنوں کے ساتھ یہ سزا ملی۔ مانے کوئی نہ مانے، کیا کوئی دین کا ایسا حصہ بھی نہیں ہے، کوئی نہ مانے تو ہم کہیں کہ وہ دین سے خارج ہو گیا معاذ اللہ، لیکن اس قسم کی چیزیں انسان کو متنبہ کرتی ہیں کہ یہ صورتحال بن جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کی طرف جو سواریاں انسان کو لے کر جاتی ہیں نا، ان میں مضبوط ترین عنصر دو ہیں۔ ایک توبہ اللہ کی طرف لے جاتی ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ جتنی جس شخص پہ غالب رہے اتنا ہی وہ بڑا آدمی۔ توبہ غالب رہنی چاہیے، توبہ کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، نیکی کر کے بھی اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اس بات پر نظر رہنی چاہیے کہ اللہ یہ نیکی تیرے جلال، تیری عظمت کے مطابق نہیں ہے۔ ایک عام سی مثال سے سمجھو، جتنی محبت زیادہ ہوتی ہے نا، ماں سے، باپ سے، کسی سے، لندن امریکہ سے بچہ آ رہا ہے تو بہتر سے بہتر چیز مارکیٹ میں تلاش کرتا ہے، پھر جب پیش کرتا ہے پھر بھی شرمندہ ہوتا ہے، کہتا ہے حضرت اس سے بہتر چیز مل نہیں سکی، امی اس سے بہتر کپڑا نہیں تھا، مارکیٹ میں سب سے ٹاپ کی چیز آپ کے لیے لایا ہوں، اس سے بہتر تھی نہیں۔ یہ اللہ کے ساتھ بندے کا معاملہ ہونا چاہیے، حتیٰ کہ اپنی جان بھی پیش کرے تو بھی شرمائے کہ اللہ میری جان بھی اس قابل نہیں ہے، تیری عظمت اس سے بھی بلند و بالا ہے۔ جان جو تھی ایک حاضر کر دی، پھر بھی رہے شرمندہ سے، دل والے خود لکھ لیں گے سرخی اس افسانے۔ سب سے مضبوط چیز جو اللہ تک پہنچاتی ہے استغفار ہے، رجوع ہے، بار بار معافی کا مانگنا ہے۔ مستقل اپنا عمل بنانا چاہیے کہ سونے سے پہلے رات اللہ سے معافی مانگ، اجمالاً مانگ لے، ہر گناہ کی تفصیل تھوڑا ہی ہے، اور ہر گناہ کی تفصیل اچھی بھی نہیں ہوتی۔ انسان کا نفس اس کی لذت کی طرف پھیرتا ہے، آمادہ کرتا ہے، ذہن میں تجدید کرتا ہے گناہ کی۔
یہ بات کوئی اچھی نہیں ہوتی۔ اجمالاً اللہ سے معافی مانگی، سونے سے پہلے 5، 10، 20، 50، 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیا عشاء کی نماز کے بعد۔ اسی لیے حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ قیامت میں سب سے اچھی چیز جو بندہ اپنے نامہ عمل میں دیکھے کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا تم میں سے سب سے اچھا وہ ہوگا جو سب سے زیادہ اپنے نامہ عمل میں اللہ کے یہاں معافی پائے گا، معافی مانگتا ہے۔ اور دوسری مضبوط چیز جو اسی کے ہم پلہ ہے توبہ کی، وہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف کا پڑھنا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ جتنا درود پڑھتا رہے گا اللہ کا اور بندے کا ربط اتنا ہی مضبوط ہوتا رہے گا۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ فاتبعونی، انہیں کہیے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو دیکھو میری چال چلو، نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے۔ کئی درود پاک آتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے لیے تجویز فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں دیگوں کے حساب سے ثواب ملے قیامت، تو مجھ پہ یہ درود پڑھا کرو کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وازواجہ امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید، یہاں تک کہ بعض محدثین نے سب سے افضل درود اس کو قرار دیا ہے، کہتے ہیں اس سے بہتر درود شریف ہے ہی کوئی، اور بعض کہتے ہیں وہ جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور سے چلا آتا ہے، یہ پڑھ لے۔ دونوں چیزیں اختیار کرے۔ ایک چیز، ایک صحابی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، کہا اللہ کے رسول میں دن رات میں اتنا وقت متعین کر کے باقی ذکر اذکار کرتا ہوں اور اتنا وقت اس میں سے 1/4 آپ پہ درود شریف پڑھتا ہوں۔ کیا فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ تم چاہو تو اسے بڑھا لو۔ کہ اللہ کے رسول آدھا کر دو؟ اور میں تم چاہو تو اس سے بھی بڑھا لو۔ ان کا تیسرا حصہ تم کہ میں پورا ہی وقت پڑھتا رہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تم پورا وقت مجھ پہ پڑھتے رہو گے تو اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا۔ درود شریف خود توبہ کا قائم مقام، اس لیے اللہ تک پہنچنے کے لیے یہ نفس کی جو 3 مورچے ہیں نا، ان پر غور کرتے رہنا چاہیے۔ لذت، سرکشی اور غفلت، تینوں سے جان چھڑائے تاکہ اللہ کی راہ نصیب۔